إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اسے اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کی چاہت سے اور اس کی رحمت سے ساری کائنات چلتی ہے اور حرکت میں آتی ہے. ہر ذرہ، یہاں تک کہ پتے کے تعلق سے قرآن نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا گرتا نہیں مگر اللہ کے علم میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہر کام، ہر چیز حرکت میں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور صحت اور تندرستی کے ساتھ یہاں ہمیں بٹھایا، جمع کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو جس طرح یہاں مل جل کر بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المرسلین والقبلتین والثقلتین، میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اور اہل بیت پر، صحابہ پر، محدثین، تابعین پر. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو مبارک کرے، ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین. میرے دینی بھائیو، آج جو باتیں میں لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ہم سب کے لیے بہت پیاری نصیحت ہے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی بہت قیمتی نصیحت ہے. وہ ہے موت کی یاد کے کیا فائدے ہیں. انسان دنیا میں پیدا ہوا، زندگی اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے، اور زندگی جب دی ہے تو انسان کوئی بھی اختیار نہیں تھا، کسی انسان کو اختیار نہیں تھا کہ مجھے اتنے دن چاہیے، اتنی عمر چاہیے. اللہ نے اپنی مرضی سے زندگی دی اور اللہ ہی اپنی مرضی سے موت دینے والا ہے. موت یہ یقینی ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر
اس کی جگہ کہاں آنے والی ہے اور یہ موت کب آئے گی، کہاں سے آئے گی، یہ کسی کو پتا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ بس انسان کے لیے اللہ رب العالمین موت کا بہانہ بناتا ہے، موت کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذریعہ بناتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اجل احدكم بارض اثبت الله له اليها حاجه فاذا بلغ اقصى اثره توفى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے اوپر اجل آ جائے یعنی موت آ جائے تو جس جگہ موت لکھی ہوئی ہے وہ جگہ انسان کو کھینچتی ہے، وہ جگہ پر آدمی آنے پر مجبور ہوتا ہے، یا ایسا کام اس کو پڑ جاتا ہے اس جگہ وہ چلا جاتا ہے اور وہاں وہ اپنا قدم جماتا ہے تو موت اس کو آ لیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے واقعات ہمیں بھی کئی مرتبہ دیکھے سنے، کبھی اچانک سے کبھی بھی نہیں سوئے، سونا بول کے سو گئے، یہ نہیں سونے کے ٹائم پہ سوئے، انتقال کر گئے، سو ہی گئے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم سنے کہ اچانک یہاں سے آتو بول کر گئے تھے مگر آتے آتے راستے میں ہمیشگی کے لیے چلے گئے۔ ایسے واقعات اس حدیث کے اوپر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو موت یہ کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ جو وہ زندگی دینے پر حاوی ہے، زندگی دینے پر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، تو موت بھی وہی دینے والا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پکڑ کر بولتے یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دیکھو عبداللہ تم دنیا کے اندر ایسے جیو، زندگی جو گزار رہے ہو ایسے گزارو جیسے ایک راہگیر ہو، مسافر ہو، راستے میں چلتے ہوئے آدمی تھک گیا، پاؤں درد ہو رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم دنیا کے اندر زندہ رہو، ایسے ہی تمہاری زندگی گزرے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ مسلمان ہیں، اگر واقعی مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھندے نہیں، وہاں ہم سب یہ محسوس کریں، یہ سوچیں کہ رسول اللہ مجھے بول رہے ہیں، رسول اللہ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، ہر ایک مومن کے لیے ہے۔ ہم میں بڑے ہو کہ بچے ہوں کہ چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، کسی کو بھی موت چھوڑتی نہیں ہے۔ موت جب آئی تو رحم کا نام نہیں رہتا ہے، موت ہر ایک کو آ لیتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں تیار ہونا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، ہمیشہ ہمہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ آدمی کو اللہ رب العالمین کی جب بھی ملاقات کی بلاوا آئے، اللہ رب العالمین کی ملاقات کی پکار آئے، اس پکار پر جھجکے نہیں، اس پکار پر پیچھے نہ ہٹیں، تیاری ہو، ہماری پوری مکمل تیاری ہو جائے تو اللہ رب العالمین جیسے اسے نوازنا چاہے گا نوازے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو، صحابہ اکرام کو آگاہ کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، ڈراتے تھے موت سے، آخرت کے ہولناک مناظر سے، موت کے مناظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تنبیہ کرتے تھے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جو خطبہ حاجہ میں پڑھی جاتی ہے، قیامت تک کے لیے یہ آیت ہر خطبے میں، ہر خطبہ حاجہ میں، آپ نکاح کے خطبے میں دیکھ لو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مومن بن کر ہی مرو، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ میرے بھائیوں، موت آنا، ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کی موت، وہ سوچ رہا ہے کہ میں مرتے دم تک ایسے ہی خوشحال رہوں گا، دکانداری میں، کاروبار میں، یا کسی عہدے پر فائز ہے تو میرا عہدہ مجھے بچائے گا، یا اس کے دوست ہیں، بینک بیلنس ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس کا، ارے کچھ بھی ساتھ نہیں آنے والا، ساتھ آئے گا تو صرف اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور اللہ سے کیے ہوئے اعمال، اخلاص کے ساتھ کرے ہوئے کام، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں آنے والے۔ تو آج بول رہا ہے انسان، اچھی خاصی اس کی داڑھی جبہ، اچھے کام کر رہا ہے، مگر موت کا اس کے پاس کوئی لحاظ نہیں، موت کے بعد کی زندگی کا اسے کوئی پرواہ نہیں، تو ایسا آدمی واقعی معنوں میں فرما بردار اور اس آیت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بار بار اس کے اوپر لوگوں کو اٹھاتے تھے. خود اللہ کے نبی کا عمل دیکھو کیسا تھا. سفر میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے باہر. قضاء حاجت, پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو گئے اور اسی جگہ پر بیٹھے تیمم کر کے نکل گئے. تیمم کر رہے ہیں اللہ کے نبی. سفر نہ, پانی نہیں ہے, دور ہے پانی. صحابہ بولتے اللہ کے نبی تھوڑی دور گئے تو پانی مل جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس وقت تک, یعنی وہاں تک جانے تک میں زندہ رہوں گا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ وہاں جانے کے بعد ہوا تو میں وضو پھر کروں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میرا جو ہر بول ہر ادا اللہ تعالیٰ کی جو پاکیزگی ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں کرتا رہوں اور پاکی کے حالت میں میں رہوں. موت آنے سے پہلے مجھے یہ کام میں کر لوں. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ, مدینے کے کچھ لوگ مکے کو آئے ہوئے ہیں, ابھی مدینے کو جانے سے 1 سال 2 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. قافلہ جا رہا ہے, ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے, دعوت کا کام دینا ہے. اٹھ کے بیٹھ گئے. بخار کی حالت, شدت سے بخار ہے, شدت سے تکلیف, جسم بہت گرم ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چاچا ہیں اللہ کے نبی کے, کہتے ہیں اے بھتیجے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو, بعد میں جا کے سمجھاتے. تو وہاں بھی یہی جملہ دہراتے ہیں, اے چچا جان کیا معلوم ہے, کس کو پتا ہے کہ وہ قافلہ چلا جانے سے پہلے میری موت آ جائے اور میری موت آ گئی, میں ان تک نہیں پہنچ سکا تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. یعنی موت کا اتنا اللہ کے نبی یاد کرتے تھے, موت کا تذکرہ اللہ کے نبی ہمیشہ کرتے تھے. نماز ہوئی, فجر کی نماز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھے, بھاگے اندر گئے, اندر گئے اور ایک دینار یا درہم اٹھا کے لائے اور کسی غریب کو دے کر آئے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہم غیر معمولی کام آپ کے پاس دیکھے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 دینار صدقے کا تھا, اس کو میں فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آ گیا. مجھے ڈر ہے کہیں وہ خرچ کرنے سے پہلے میری موت نہ آ جائے. موت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسا تھا دیکھو میرے بھائی. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے موت کو یاد کریں. ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راز کی بات بتائیں, ایسی بات بہترین بات بتائیں کہ میں کسی کے پاس نہ جاؤں. یعنی آپ کے پاس سننے کے بعد, آپ کی نصیحت میں لینے کے بعد مجھے کامیابی مل جائے, مجھے فلاح حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکر الموت فی صلاتک, اپنے نمازوں میں موت کو یاد کرو. اپنی نمازوں میں موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز ایسی پڑھو کہ تمہاری یہ آخری نماز ہے, اس نماز کے بعد شاید تم زندہ ہوگے یا نہیں ہوگے یہ تمہارے کو معلوم نہ ہو, یہ سوچتے ہوئے نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکوع کرو تو دوبارہ دوسری رکعت میں تمہارے لیے رکوع ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں ہے. کس کو گارنٹی ہے, کس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ میں حفاظت کے ساتھ اتنے دن جیوں گا, حفاظت کے ساتھ ایسا رہوں گا؟ میرے بھائیوں, کون سی بیماری کب آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سب اللہ کا کھیل ہے, یہ سب اللہ کا نظام ہے, وہ چلاتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں ان کو کہ دیکھو اپنی نمازوں کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو, موت کو یاد کرو. نمازوں میں کیا فائدہ ہوگا؟ نمازوں میں موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عبادت جو آخری سمجھ کے کرتے ہیں اس کے بعد مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے, یہ سوچ اگر پیدا ہوگی تو وہ نماز, وہ عبادت بڑے اچھے انداز سے آدمی ادا کرتا ہے. ابھی کہ ابھی میں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے, کیا تصور ہوگا اس آدمی کا, کیا دماغ بنے گا اس آدمی کا, کیسی حالت ہو جائے گی اس آدمی کی. میرے بھائیوں سوچو ذرا, اللہ جنت جہنم سامنے رکھ کے بولے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے کیا تیرا رب کون ہے, جانتا ہے تو, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ اگر ایمان والا ہے تو بچ گیا الحمدللہ, کافر رہا ہائے افسوس ہے میرے اوپر, ہاں لا ادری بولے گا, ہاں لا ادری مجھے معلوم نہیں, افسوس ہے میرے اوپر, میں لوگوں سے سنتا تھا, میں کبھی بھی عمل نہیں کرا, میں کبھی بھی دل سے نہیں بولا. میرے بھائیوں اسی لیے ہمیں تیاری کرنا ہے, اسی لیے ہمیں تیار ہونا ہے. وہ جو اللہ بلانے والا ہے, اگر اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی زندگی گزارے, اچھی زندگی گزارے, یہ موت کی یاد نہ میرے بھائیوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے, انقلاب لا کے ٹھہراتی ہے. کئی ایسے
واقعات ہیں. ہم لوگوں کو افسوس ہے کہ موت کا تذکرہ ہمارے بیچ میں ہوتا ہی نہیں. موت کا تذکرہ ہمارے بیچ میں ہوتا ہی نہیں. موت کا تذکرہ، موت کی یاد اگر آئے تو کیا فائدے ہوں گے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے وہ حیا کرنے لگے گا. اللہ سے حیا، اللہ سے حیا کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہے گا. اللہ رب العالمین کی بتائی زندگی کو وہ اپنانے کی کوشش کرے گا. اللہ زندگی دیا ہے، اللہ زندگی جینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس طریقے کو وہ سیکھے گا، سیکھنے کی طرف وہ پیدا کرے گا. جب بھی بلاوا آئے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف وہ لگے گا. اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، میں کیسے پیچھے رہوں؟ اللہ کے گھر میں بلاوا آ رہا ہے، میں کیسے دور رہوں؟ یہ میرا کام کاج، باہر بیٹھے، بازاروں میں بیٹھے، دوست و احباب کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرتا ہوا، یہ قیمتی نہیں ہے. میرا اللہ کے بلاوے پر جانا قیمتی ہے. یہ آدمی سمجھے گا، اس کو سمجھ میں آ جائے گی. کب؟ جب اس کو موت یاد ہو، جب اس کو موت یاد ہو. ارے افسوس ہے ہمارے لیے، قبرستان بھی جاتے ہیں، ہمیں موبائل فون گرفتے بیٹھے رہتے ہیں. موت آنکھوں کے سامنے، میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. یہ سوچ کیوں نہیں آتی ہمیں؟ یہ تصور ہمارا کیوں نہیں بنتا میرے بھائی؟ وہ جو باڈی اتاری جا رہی، وہ باڈی میری ہوگی ایک دن. ارے کیوں ہم نہیں سوچتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرنے سے آدمی گناہوں سے دور رہے گا، آدمی اللہ سے حیا کرنے لگے گا. حیا کرنے کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ حیا کرنے کا معنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطَنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفاظت کرو سر کی، تمہارے سروں کی حفاظت کرو. تمہارے سروں کے بیچ میں سر میں جو بھی چیزیں ہیں اعضاء، ان تمام کی بھی حفاظت کرو. کیسے حفاظت کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ غداری نہ کرتے ہوئے. اللہ نے ایک کام بولا، ہم دوسرا کام کر رہے ہیں، کانوں میں سانگ سنتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے. اللہ نے کہا ذکر تیرے لیے اطمینان کی چیز ہے. انسان بول رہا ہے کہ نہیں، میرے اطمینان کی چیز میرا گانا، میرا فلم ہے، میرا سیریل ہے، میرا فون ہے. یہ سر اور اس کے اندر کے تمام چیزوں کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو حکم جو بھی ہوتا ہے اسلام میں، یہ فرض ہوتا ہے، واجب یعنی ضروری ہے. ہم سب کو چاہیے کہ سر اور سر کے اندر کے تمام چیزوں کی ہم حفاظت کریں. سوچ ہماری حفاظت ہو، حفاظت میں ہو، سوچ بری نہ ہو، یہ معنی ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالْبَطَنَ وَمَا حَوَى، یعنی پیٹ اور پیٹ کے تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرو. پیٹ میں لقمہ گیا تو حرام نہ جائے، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے. صحابہ کرام اس کے اوپر بڑا عمل کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ، انسان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرے. وَالْبِلَى، اور انسان کو بوسیدہ کرنے والی چیزوں کو بھی یاد کرے. مٹی کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا، مٹی اسے کھا کے اسے خاکستر بوسیدہ بنا کے رکھے گی. یہ ہڈیاں، یہ جسم پورا گل جائے گا. یہ گلنے والے جسم کے اوپر انسان اتنا گھمنڈی کر رہا. آج یہ بدن جو ناس کے اوپر ہم پل رہے ہیں، ناس کے اوپر ہم شان سے گزار رہے ہیں، گھمنڈی کی باتیں ہم کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا کرنے کی باتیں ہم کرتے ہیں. انسان کا یہ جو بدن ہے، اس بدن کے اوپر ریشم کا کپڑا کیا آ گیا، وہ سینہ تان کے چلنے لگا. وہ کیا پیسے اپنے بینک بیلنس جیب میں بھر لیا اور اپنے زبان سے حقیرانہ کلمات کو نکال رہا ہے. ارے وہ جسم بھی ایک دن مٹی کے اندر دبوچنے والا ہے. اس جسم کو لا تعلقی کر کے، یعنی اس کو کوئی سہارا نہ دیتے ہوئے، اس کا کسی طرح کا کسی کی اپنے طرف سے کوئی مدد نہیں رہے گی. سب اس کو سہارا دیں گے، سب اس کو کھندا دیں گے، سب اس کو بٹھائیں گے، لٹائیں گے، نہلائیں گے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی بدل دیں گے. میت نام پڑ جائے گا، نام ہوگا بڑا شان سے، بڑا عہدے پر فائز ہوگا، مگر مرنے کے بعد موتا لاؤ، موتے کو بٹھاؤ، موتے کو وہاں لاؤ، یہ کلمات سننے کو ملیں گے. یہ ہم سب کے بھی میرے بھائی، ہم سب کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چلا گیا ہم رہیں گے آرام سے. یہ عذاب میں مبتلا ہوئے قوم عاد کی نشانی تھی. وہ بولتے تھے، وہ گھر بناتے تھے ایسے عالیشان کہ ہم اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہم جینا زندگی گزاریں گے. یہ ان کا مرتبہ تھا. اللہ نے ان کو ایسی ہوا اور ایسی چیخ سے ہلاک اور برباد کر دیا کہ قرآن میں قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئے. تو موت کی یاد اللہ رب العالمین کا حیا یاد دلاتی ہے. دوسرا کام انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے. آدمی جو بھی ہے سچے دل سے اگر اسے پوچھا جائے کیا چاہتے ہو تو وہ کہے گا آرام کی زندگی. آرام کی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی کرتے کیوں ہیں؟
اللہ کی نافرمانی ہی ایسی چیز ہے کہ آرام کو حرام بنا دیتی ہے، زندگی کو دوپہر بنا دیتی ہے۔ انسان بول رہا ہے کہ میں آرام سے ہوں، میں عیش سے ہوں، اس کا دل مطمئن نہیں ہے زبانی باتوں پر، اس کی زندگی خود معلوم کرا رہی، اس کی زندگی خود بتا رہی کہ کیسے مصیبتوں سے وہ دوچار ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں سے دور کرے گی موت کی یاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادہ یاد کرو موت کو، یہ تمہارے خواہشوں کی جو لت لگی ہے نہیں، یہ خواہشوں کو کچلنے والی چیز ہے یہ موت، یہ خواہشوں کو نیست و نابود کرنے والی ہے یہ موت، ختم کر کے مٹا کے رکھے گی موت آنے والی ہے مجھے۔ یہ سوچے گا آدمی تو اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا، اللہ کے ساتھ دھوکے کا کام کیسے کرے گا؟ اللہ نے اسے پورے طور طریقے بتائے، اللہ رب العالمین نے اسے اچھی زندگی جینے کا طریقہ دکھایا، رہنما ایک بھیجا، رہبر ایک بھیجا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جینے کے بجائے اپنی منمانی کرتا ہوا جیے تو وہ نافرمانی اس کو لے ڈوبے گی، یہ نافرمانی اسے ہلاک اور برباد کرے گی۔ اور تیسری چیز، تیسرا جو بڑا فائدہ ہے انسان کے لیے موت کو یاد کرنے کا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ پیسے کما لیں، بینک بیلنس زیادہ بنا لیں، بینک میں نوکری یا گورنمنٹ جاب، یعنی طرح طرح کے الگ الگ خیالات ہیں انسان کے، سوچ الگ الگ ہے کہ سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو ایسا رہے، ایسی شان سے جیے، زندگی گزارے۔ میرے بھائیو، عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا۔ ایک آدمی آتے ہیں، من اکیس الناس و احزب الناس، اے اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ سب سے بڑا چالاک اور سب سے بڑا ہوشیار آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت۔ آدمی لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو خوشی خوشی وہ لب کے اللہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے تڑپے، یہ موت کی تیاری ہے۔ موت کی تیاری کا معنی یہ نہیں کہ کیا کروں میں، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے مجھے، گھر والوں کے لیے کیا کرنا ہے، وہ سب ساز و سامان رکھیں، یہ بھی ایک حصہ ہے رکھنا، مگر اللہ کو نہ بھولو، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کو نہ بھولو۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی چالاکی، سب سے بڑی ہوشیاری، عقل مندی یہی ہے۔ آج انسان سودی کاروبار کر رہا ہے، لین دین اس کا ایسا ہے کہ باقاعدہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسلام اسے کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا غدار ہے یہ، سب سے بڑا بدکردار ہے یہ، چھوٹے سے چھوٹا روپیہ بھی سود کا کھانا، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ملے گا اس کو، ایسا بدکردار کہا۔ آج انسان بول رہا ہے کہ دیکھو بڑا ہوشیار ہے، کتنا پیسہ کما رہا ہے، جی رہا ہے، بڑے پیر کو پیر ڈال کے جی رہا ہے، ایسی کمائی اس کی ہے، لوگ شان دکھاتے ہیں اسے۔ ارے شاندار وہ نہیں، شانداری تو اس میں ہے کہ موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبانی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقل مند تو وہ ہے کہ موت کے بعد تیار ہو آدمی، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہے، ہمیشہ ہر پل ہر قدم جب بھی موت آئے لبیک کہے، دل میں کوئی جھجک نہ ہو موت سے۔ موت جب بھی آئے تو وہ ہمیشہ تیار رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ مجھے بار بار یاد آتا، میں بتایا بھی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کبھی بھی جب بھی لڑنا ہوتا، دشمن کے سامنے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ موت کو ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جیسا بسی ہے، وہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں۔ موت کو پسند کرتے مانا تمنا کرنا نہیں ہے، سوسائڈ کر لیں، پھندا لگانے کے مر جائیں، ایسا مانا نہیں ہے۔ وہ جب بھی بلاوا آئے رب کا، وہ لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں رب ذوالجلال کے خوف اور اس کی خشیت کے علاوہ۔ تو میرے بھائیوں، تیسری چیز یہ جو بڑا فائدہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ آج کل لوگوں میں بہت زیادہ یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، تعریف چاہتا آدمی، میری تعریف ہو، میں یہاں یہ کام کیا، وہ کام کیا، میرے بارے میں لوگ بولیں، ذکر کریں، میرا نام آئے، میرا نام ذرا پرنٹ پیج میں، فرسٹ پیج میں بڑا ہیڈ لائن میں لکھا ہو۔ انسان کی بڑی خواہش ہے یہ۔ میرے بھائیوں، یہ خواہش چاہتے ہو تو یہ واقعہ سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، یثنون علیہ ویذکرون عبادتہ، اس کے تعلق سے لوگ تعریفیں کرنے لگے، ان کی عبادت کا تذکرہ کرنے
کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، خاموش ہوئی، اور زیادہ تعریف ہوتی رہی، اور زیادہ تعریف ہوتی رہی۔ تعریف کے مستحق ہیں صحابہ کرام، سبحان اللہ، بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی تعریف ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اتنی زیادہ تعریف کرتے ہو، کیا وہ موت کو یاد کرتے تھے؟ حل یکثر ذکر الموت، یعنی وہ زیادہ موت کو یاد کرنے والے تھے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب اتنا زیادہ تعریف کرتے ہو تم کہ چپ رہو، اپنے تعریفوں میں خاموشی اختیار کرو، حد سے مت بڑھو، تعریف اتنا زیادہ نہ کرو۔ جو آدمی موت کو زیادہ یاد نہیں کرتا وہ اتنی تعریفوں کا مستحق نہیں ہے۔ معنی یہ کہ موت کو زیادہ یاد کرنا، موت کے بعد کی تیاری کرنا، موت کی فکر کرنا، وہ آدمی زیادہ تعریف کے قابل ہے۔ اور عزت چاہتا ہے آدمی، عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے، عزت کی زندگی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو اللہ والے کام کرتے ہیں، اللہ کو پسند آنے والے کام کرتے ہیں۔ اب یہ کب آئے گا؟ اللہ کو پسند آنے والے کام انسان کب کرے گا؟ جب عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے یاد ہو کہ موت مجھے ابھی کے ابھی آنے والی ہے، موت میرے اس نماز کے بعد آخری نماز ہے میری، اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے۔ یہ سوچ کے آدمی کام کرے، کوئی بھی کام، آپ دکان میں بیٹھے، باہر چلتے پھرتے، کوئی بھی آپ کا عمل ہے، یہ عمل میرا آخری عمل ہے، اگر سمجھے آدمی بول رہا ہے یا کام کر رہا ہے، یہ کرنے سے، بولنے سے پہلے یہ سوچتا رہے کہ مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، مجھے موت آنی ہے، یہ سوچے اور یہ یاد رکھے، تو اس کی بول میں کبھی بھی برائی نہیں آئے گی، اس کے کاموں میں کبھی بھی بدکاری نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ اچھا بولے گا، سچا بنے گا، اور کام بھی اس کے اچھے رہیں گے۔ تو اس کی عزت اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بڑھائے گا۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی یہ بھی کہا وَذَهَبُوا، یعنی جاؤ، ذَهَبُوا بِكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، یعنی آخرت کی عزت اور تقریب میں اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین عزت اور کرامت والی زندگی اللہ اسے نصیب کرے گا۔ کس کو؟ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، موت ہمیشہ اسے یاد رہتی ہے۔ اسی طرح چھٹا فائدہ، پرسکون زندگی، سکون والی زندگی۔ میرے بھائیو، آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ در ٹھوکریں کھاتے ہیں، ٹوروں پہ ٹور مارنا، یعنی چین سکون کے لیے، پیس مائنڈ بنانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، ٹائم پاس بول کے فون لیے گیم کھیلتے ہوئے، ذرا ریلیف آتا، کیا بھائی کیا مزہ ہے گیم میں؟ تو بولے گا بھائی ٹینشن دور ہوتا ہے، فری ٹینشن ہونا چاہتا ہوں۔ کتنی بار ہمیں سنے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے دور دراز سفر کرتے ہیں، بہت سارے چیزوں کو اپناتے ہیں۔ کیا سکون ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو بڑا پیارا واقعہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذکرہ احد فی ضیق من العیش الا ضیقہ ولا سعۃ الا ضیق لہ، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی خوشحال ہے، اس کی خوشحالی اسے بربادی میں نہیں ڈبونا، بولے تو وہ موت کو یاد رکھے، اس کی خوشحالی اسے نہ ڈبوئے، یعنی ہلاک اور برباد نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد رکھے۔ اور جو آدمی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کی پریشانی اسے مایوسی میں مبتلا نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے موت کو یاد رکھنا ہے۔ ما ذکرہ احد، یعنی یہ موت ایسی چیز ہے، احد فی ضیق من العیش، عیش کی زندگی کو یعنی کنٹرول میں کرتی ہے، تکلیف کی زندگی کو بھی کنٹرول میں کرتی ہے۔ اکبر اور بیربل بادشاہ سنے رہتے ہیں، ہندوستان کے راجاؤں کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں ایک بڑا سبق و آموز، یعنی بڑا گناپاٹم والا ایک واقعہ گزرا۔ اکبر اپنے وزیر کو بلاتا ہے، بیربل سے کہتا ہے مجھے ایک ایسا جملہ بولو، ایسا جملہ مجھے بتاؤ کہ اس جملے سے میں زیادہ خوش بھی نہیں ہونا، زیادہ رونا بھی نہیں، زیادہ گھبرانا بھی نہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ خوشی بھی نہیں، رونا بھی نہیں آنا ہے، یعنی تکلیف میں بھی آدمی خوش ہو جائے، ہے نا میرے بھائیو؟ تکلیف میں بھی آدمی خوش ہو جائے، اور زیادہ خوشی میں آدمی پھولے نہ سمائے، یعنی سینہ تان کو نہیں چلنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایک ہی جملہ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اکبر خوش ہوا ہے نہیں،
آدمی بول رہا ہے شکوے شکایتیں، روتا روتا روتا، کب تک روئے گا؟ کیا یہ وقت اللہ تعالیٰ لکھا نہیں کہ وہ گزر جائے گا؟ ان مع العسر یسرا، کیا مانا ہے کہ یہ تنگیوں کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں. فإن مع العسر یسرا، پھر اللہ نے کہا کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں جانے والی ہیں. دھوپ ہے تو سایہ بھی آئے گا، یہی مانا ہے. دن ہے تو رات بھی آئے گی، یہی مطلب ہے کہ آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. سوچ کے تکلیف کو یاد کر کے آدمی ذرا یہ یاد کرو کہ یہ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہنے والی ہیں. اس کے لیے اینڈ ہے. ہمیں اپنے آپ پر اس کو معمول نہیں کرنا کہ میں خاتمہ کر کے ہی میں چلا جاؤں گا، مجھے خوشی ہوگی. لیٹر لکھ کے گئے نا لوگ، سوسائڈ کرنے سے پہلے میں سکون چاہتا ہوں. سکون نہیں، ہمیشہ کی بربادی ہے. سکون نہیں، وہ بزدلی ہے. وہ اسلام سکھاتا ہے جینے کا ڈھنگ، جینے کا طریقہ. اور یاد رکھنا ہے موت کو. ایسا نہیں کہ موت کو بلائیں، موت کی تمنا کریں، ایسی بات نہیں. اچھی موت کی تمنا کرنا، اچھی موت کی خواہش کرنا، یہ بہت انسان کو سکون کرنے والی چیز ہے. میرے بھائیو، ایک بہت بڑے عالم دین محمد سلیمان منصور پوری 1930 میں حج کے لیے گئے. دوسرا حج ان کا تھا. واپس آ رہے ہیں کشتی کے اندر، پانی کے جہاز میں واپس آ رہے ہیں. لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں. بڑے بڑے علماء دین گئے ہوئے ہیں، اسماعیل غزنوی علیہ الرحمہ اور یہ محمد سلیمان منصور پوری علیہ الرحمہ، بڑے بڑے کبار علماء. ایسے علماء گئے ہیں، گاؤں کے لوگ سب انتظار کر رہے ہیں، اب آئیں گے. یہاں کشتی کے درمیان ہی محمد سلیمان منصور پوری کی وفات ہوگی. طریقہ یہ کہ زیادہ دن نہیں رکھ سکتے، وہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے کہ اے سی میں رکھ کے لائیں جیسا کہ آج کل ہے. تو اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں تھا. اسماعیل غزنوی علیہ الرحمہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کی لاش کو پانی میں ڈال دیتے ہیں سمندر کے اندر. دور تک دیکھے کہ ان کی لاش ایسے ہی پانی میں تیر رہی، ڈوبی نہیں، تیر رہی تھی. یہ اللہ رب العالمین کا کرامت والا کام تھا. اللہ رب العالمین جس کو جیسی موت دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. ایک امام دین کھڑے ہوئے نماز میں کھڑے ہوئے نماز جمعہ پڑھا رہے، وفات ہو گئی. ایک آدمی نماز میں سجدے کی حالت میں وفات ہو گئی. دیکھو یہ موت اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں جو گزر رہی. اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ ہمیں سنے خطبہ حاجہ میں ابھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن، مرو نہیں تم الا وانتم مسلمون، اس حالت میں تم مرو کہ تم مسلمان بن کے رہو، تم مومن بن کے رہو. مومنانہ موت ہمیں نصیب ہونا ہے. تو میرے بھائیو، اس چھٹے فائدے کے اندر ذرا غور کرو. سکون چاہتے ہیں. سب سے بڑا سکون یہی ہے کہ موت جب آئے، سکرات کا عالم جب ہو، عالم خوشی سے گزرے، ہمارا کوئی تکلیف نہ ہو. ارے بھائی، کتنے لوگوں کو ہم دیکھے سنے ہوں گے کہ سکرات کا عالم اتنے گھنٹے گزرا ان کے اوپر، اتنے دن گزرا، کوما کی حالت میں تھے. کتنا تڑپتے ہوں گے، کتنا آدمی بل بلاتا ہوگا. اسپتال کے اندر زخم کھایا آدمی، کتنا اس کا بدن تھر تھراتا ہوگا، کیسے وہ تڑپ کے اپنی روح کو قبض کرتا ہے. میرے بھائیو ذرا سوچو، ایسی بری موت کی جگہ ہم نہیں ہونا ہے. تو میرے بھائیو، اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر اپنے آپ کو ٹھان لو. سنو میرے بھائیو میری باتوں کو. یہ میرے اپنے آپ کے لیے بھی، آپ تمام بھائی اور خواتین کے لیے بھی، سب کے لیے بھی یہ پیاری نصیحت ہے. موت یہ ایسا دھچا ہے، موت یہ ایسی ہچکی ہے کہ کسی کے اوپر رحم نہیں کرنے والی ہے. تو ہمیں تیاری کرنا ہے، ابھی سے کریں گے میرے بھائیو. پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو تمنا یہ کریں، خواہش یہ رکھیں کہ اللہ میری موت جب آئے تو مجھے تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں مجھے موت آئے. آمین. میرے بھائیو، فرمانبرداری کرتے ہوئے مریں گے، اللہ رب العالمین خوشی بلا لے گا. یہ زندگی کیا ہے؟ 60-70 سال، 60-70 سال، 80-90 سال کا آدمی بول رہا ہے کہ میری زندگی ایسے ہی گزر گئی، میں کیا بھی کرا نہیں. میرے بھائیو، اللہ موقع دیا ہے، غنیمت جانو. ابھی کے ابھی بیٹھے اپنے دلوں کو ذرا ٹٹولو، طے کرو کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ قدورتیں جو ہیں اس کو مٹائیں، یہ گناہوں کی خواہشیں ہیں اس کو مٹائیں. مرنے والوں کو بھی لوگ کیا بولتے والوں، انہوں بہت اچھی موت مرے. ان کی پیشانی کے اوپر مرنے سے پہلے پسینہ تھا، ان کے چہرے پر خوشحالی تھی. علامتیں ہیں، اچھی موت کی علامتیں. مگر یہ فیصلہ نہ کریں، یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کریں کہ وہ جنتی ہیں. یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کریں کہ وہ خبر میں بچا لیے جائیں گے. عثمان بن مظعون کتنے بڑے صحابی میرے بھائیو، کتنے ایسے جلیل القدر صحابی، سبحان اللہ. ان کی موت جب آئی تو ان کے پاس ان کی اہلیہ یا ان کی خالہ جان آتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان تم پاک ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو ٹہرے، کہتے ہیں اے خاتون تم کیسے بول سکتی ہو، کیسے بول سکتی ہو، تم کی
ما لیا ولنا، یعنی میرے ساتھ بھی کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں. ارے وقت کے نبی بول رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا عالم ہوگا، کیا ماجرا ہوگا میرے ساتھ. نبی رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی تمام انسانوں میں، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. تمام لوگ، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نیک اور پاسا آدمی نہیں ہے. ایسے رسول کہنے وقت میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا نہیں معلوم ہے. میرے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا حشر بننے والا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. میرے بھائی ایسے ایسے واقعات، دلوں کو دہلا دینے والے واقعات. سبحان اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دیے ہیں. ایسے صحابی ان کے پاس ایک نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں تمہاری جو زندگی گزری ہے سبحان اللہ، تم بڑے کامیاب ہو، یعنی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس طرح کی کلمات کہہ رہے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے نوجوان ساتھی، تیرے پیر کے نیچے جو کپڑا لٹک رہا ہے اسے اوپر کر لے، اور جو تو جملہ بول رہا ہے نا اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. مجھے اللہ رب العالمین جنت بھی نہیں دیتا عمر، اور جہنم میں بھی نہیں ڈالتا، اور تجھے بیچ میں آراف والے دیوار میں کھڑا کروں گا، یہ بھی اللہ کہہ دے عمر سمجھے گا کہ میں کامیاب ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا تصور کریں ان کی سوچ کو، یہ صحابہ کے تصور کو، یہ صحابہ کے مائنڈ کو ذرا پڑھیں. ایک جملہ صحیح، پوری زندگی رکھو میرے بھائیوں، ایک جملہ پڑھ کے دیکھو کیا معنی رکھتا ہے یہ جملہ کہ اللہ عمر کو جنت میں نہیں دے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا، بیچ میں دیوار میں آراف میں کھڑا کرے گا تو عمر یہ سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گئے. کیسے کیسے اعمال تھے ان کے، کیسے کیسے انقلابات تھے ان کے. میرے بھائیوں آج ہمیں تھوڑا کر لیے تو اترانے لگ گئے. ارے ان صحابہ کی زندگی کے بال اور دھول کے برابر بھی نہیں ہے ہماری زندگی کے اعمال. ایسے خوشخبری پانے والے صحابہ وہ موت کو یاد کرتے ہیں تو ترس جاتے ہیں، بلک جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہنم کے منظر کو یاد کرتے ہیں، ذرا ان کے آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ کیا دکھا، بے ہوش ہو کے گر گئے. ڈر اتنا کہ دماغ کو وزن ڈالا اور دماغ کوئی کام نہیں کر سکا، وہیں پر ڈھیر ہو گئے. پھر اٹھے، پھر یاد کرتے ہیں، پھر ڈھیر ہوئے. کیسے واقعات ان کو ستاتے تھے میرے بھائی، دنیا کے واقعات نہیں. میرا زمین اتنا انہیں ہڑپ کرا، میرے دکان سے وہ چوری کرا، یہ چوری کرا، مجھے وہ غیبت کرا، انہیں میرے بارے میں ایسا بولا، ایسا بولا. ارے بیکار ہے یہ سب بھی، یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. ان واقعات کے سامنے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ گئے، لڑتے جھگڑتے پوری زندگی گزار رہے. رب العالمین کو کیا جواب دیں گے، موت کا سامنا ہمارا کیسا ہوگا، کوئی ہم سوچتے نہیں ہیں میرے بھائی. سوچیں عمر بن عبدالعزیز کی طرح ذرا سوچیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ موت کی یاد آتی تو زاروں کی طرح رو لیتے تھے، زاروں کی طرح رو لیتے تھے. عہدہ جب ان کو ملا، مسجد کے اندر عہدہ ملا، ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، سلیمان بن عبد الملک علیہ الرحمہ ان کا نام پڑھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا جاتا ہے خلیفہ کے طور پر. عہدہ معمولی بات نہیں ہے، لوگ ترستے تھے. اس ٹائم پہ بھی کچھ لوگ تھے خواہش کرنے والے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ ان کو بنائے، الحمدللہ اچھی بات ہے. عمر بن عبدالعزیز کی جب باری آئی تو دو کونوں سے انا للہ پڑھنے کی آواز آئی. عہدہ مل رہا ہے تو خوشی سے آدمی اٹھے گا. آج عہدہ لپک کے آدمی دوڑ کے آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے. وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. ایک آدمی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے عزت نہیں ملی، مجھے عہدہ نہیں ملا، بلکہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ پہاڑ اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز کے بنانے کے فوراً بات کہتے ہیں لوگوں میرے اوپر ایسی ذمہ داری لائی گئی، میں نہیں لیتا، آپ لے لو، آپ جسے چاہے خلیفہ بناؤ، میں اس سے دستبردار رہوں گا. تمام لوگ کہہ اٹھے اسی وقت، اے عمر ہم تمہیں کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں، تمہیں کو خلیفہ بنا دیں. وہ گھر گئے، بیوی کے پاس بیٹھے، زاروں کی طرح رونے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے. اسی وقت انہوں نے میرے بھائیوں کیسے کیسے کام کیے. تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھ کے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ مجدد اول ہیں. مجدد اول بولے تو یہ ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا بھر میں نہیں کر سکے کوئی بھی، اور قیامت تک کے لیے عبرت ناک نمونے قائم کر دیے. اپنے گھر کے تمام زیورات، تمام چیزیں، جو پیسہ یہ عہدے کے اوپر کمایا تھا، پہلے بڑے مشیر تھے، گورنر بھی تھے، یہ سب لا کے ڈھیر کر دیے، سب لا کے اللہ کی راہ میں کھڑا کر دیے، بیت المال کے حوالے کر دیے. بہرحال میرے بھائیوں یہ چھٹا جو فائدہ ہے، پرسکون زندگی چاہتے
چاہتے ہو تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو. موت کی یاد انسان کو گناہوں سے مٹائے گی. آج نوجوان خواہشوں پہ جی رہا ہے, اپنے خواہشات کے اوپر رہ رہا ہے. اسلام اسے کہہ رہا ہے خواہشات کا پجاری ہے. آج پیسوں کے اوپر ناز ہے, سودی بے پر کاروبار کر رہا ہے. اسلام اسے کہہ رہا ہے سب سے بڑا بد کردار ہے, ماں کے ساتھ غداری کرنے والا, ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے. ایک آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا, لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں, لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اسلام تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی تمیز نہیں, احساس نہیں. ایسی بری موت ہے وہ. ایسی بری موتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں. خوشی کی موت, یعنی ہماری اسلام اور اطاعت اور فرما برداری میں ہمیں موت آنی ہے تو ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور آخری بات یہی کہ موت کی یاد آخرت کا ذخیرہ ہمارے کو بنائے گی, آخرت کا توشہ ہمارے لیے تیار کروائے گی. یاد کرنے میں کیا مشکل ہے میرے بھائی, مشکل کیا بھی نہیں. یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو کام ہمیں کرتے ہیں یہ کام کا ذخیرہ اللہ ہمارے کو دے گا. اللہ قبول کرے, اس کی زیادہ فکر ہو. موت کی یاد انسان کو اس کے اوپر آمادہ کرتی ہے, اس کے اوپر راغب کرتی ہے. تو لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گا, خلاصہ کلام یہی کہ موت کی یاد انسان کے لیے بہت بہت سکھاتی ہے. موت کی یاد اللہ کی قربت حاصل کرواتی ہے. موت کی یاد لوگوں میں یہ جو دنیا کی تمام کام ہی, ان تمام کاموں کو حقیر اور آخرت کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کو قیمتی بناتی ہے, ان کاموں کو حاصل کرنے والا بناتی ہے. میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں بیٹھے ہیں, اللہ سب کے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی, ایمان کی قوت پیدا فرما, ایمان کی مٹھاس پیدا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں اور گناہوں کے اوپر درگزر عطا فرما. اے اللہ ہماری خواتین کو, ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت میں عطا فرما. موت آئے تو ہمیں اس حال میں آئے کہ اے اللہ ہم تیری فرمانبرداری کرتے ہوں. اے اللہ ہم تمام کو نیک موت اور وہ بہترین موت کی تمنا بھی ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جب موت دے تو ہمارے زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو. اے اللہ ہم تیری عبادت میں گزارتے ہوئے تیرے طرف آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم انہ تعالی جواد الکریم.